چلے ٹھیک ہے، ہم شروع کرتے ہیں ہمارے آج کا ٹاپک. ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ ہے ہاؤ ٹو ڈیل ود نیو کلائنٹس. ٹھیک ہے، تو اس میں جو ہے فرسٹ پوائنٹ وہ یہ ہے کہ شو یور سیلف بزی. تو آپ لوگوں نے اپنے اپنے یہ پوائنٹس نوٹ کر لینے ہیں. ٹھیک ہے، بعد میں آپ لوگ اپنے اپنے اپ لائنس کو یا جدھر سے بھی آپ کو یہ لنک ملی ہے نا ادھر جا کے اپنے اپنے یہ جو پوائنٹ آپ لوگوں نے لکھے ہوں گے نا ان کو آپ نے شیئر کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو فرسٹ آف آل میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ جب ہمارے پاس کوئی نیو کلائنٹ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، نیو پرسن ہمارے پاس کوئی آ جاتا ہے تو پھر آپ نے فوراً سے اس کو رپلائی نہیں کرنا ہوتا. ٹھیک ہے، اگر ہم لوگ اس کو فوراً سے رپلائی کر دیتے ہیں نا تو وہ پرسن یہ سمجھتا ہے کہ یہ پرسن جو ہے نا یہ بالکل فری بیٹھا ہوا تھا، میرے لیے ہی بیٹھا ہوا تھا، اس کے پاس کوئی اور جو ہے وہ کام نہیں ہے یا اس کے پاس کوئی اور کلائنٹس نہیں ہے. تو اس کو لگتا ہے کہ یہ بالکل بھی پروفیشنل نہیں ہے پرسن. ٹھیک ہے، تو جب بھی آپ کے پاس کوئی نیو کلائنٹ آ جاتا ہے تو آپ نے اس کو بزی فیل کروانا ہوتا ہے کہ نا آپ تھوڑا بزی ہیں. آپ نے اس کو جب آپ کو کوئی ٹیکسٹ کرتا ہے تو آپ نے اس کو جو ہے نا میکسیمم 5 منٹس کے بعد رپلائی کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ اس کے بعد 5 منٹس کے بعد جب آپ اس کے ان باکس جائیں گے تو آپ نے اس کو جو ہے وہ سلام کرنا ہے. ٹھیک ہے، وہ ہیلو ہائی کوئی بھی میسج کرتا ہے آپ کو، آپ نے فرسٹ آف آل جو ہے نا وہ سلام کا میسج کر دینا ہے. ٹھیک ہے، سلام کا میسج کرنے کے بعد حال احوال پوچھیں. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد یہاں تک ہمارا فرسٹ پوائنٹ تھا کہ شو یور سیلف بزی. آپ کے پاس اگر آپ اس کو بزی فیل نہیں کروائیں گے نا تو اس کو یہی لگے گا کہ یہ پروفیشنل پرسن ہے ہی نہیں ہے، تو وہ آپ کو اس کے آگے جو ہے نا رسپانس ہی نہیں کرے گا. نیکسٹ ہمارا یہ پوائنٹ ہے کہ اب جو ہے نا سیو یور پروسپیکٹ نمبر. آپ نے اپنے جو پروسپیکٹ کا جو نمبر سیو کرنا ہوتا ہے، اپنا نمبر اس کو سیو کروانا ہوتا ہے. اچھا، یہاں پہ یہ ہو گیا کہ آپ نے سلام دعا لے لیا. ٹھیک ہے، حال چال پوچھ لیا. اس کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے اس کو اپنا نیم اور سٹی بتانا ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ فرسٹ آف آل اس کو یہ کوشچن کر دیں کہ آپ مجھے اپنا نام بتائیں کہ میں نے آپ کا نمبر سیو کرنا ہے، یا پھر آپ اس کو یہ کہہ دیں کہ مجھے اپنا نام اور سٹی بتا دیں. آپ پہلے اس کو اپنا نام بتائیں، جیسے کہ اب میرا نام زونی ہے تو میں یوں کہوں گی کہ مائی سیلف زونی فرام ایف ایس ڈی. سو نیکسٹ اس کو یوں کہیں کہ کائنڈلی ٹیل می یور نیم اینڈ سٹی. ٹھیک ہے، جب آپ اس کو اس طرح سے بولیں گے نا تو وہ ایزیلی آپ کو اپنا نیم بھی بتا دے گا، اپنی سٹی بھی بتا دے گا. تو اس کے بعد آپ نے اس کا نمبر سیو کر لینا ہے. ٹھیک ہے، اس کا نمبر سیو کرنے کے بعد آپ نے اس کو یہ کہہ دینا ہے میم یا سر جو بھی ہوگا کہ دیکھیں آپ میرا نمبر سیو کر کے مجھے اسکرین شاٹ دے دیں تاکہ میں آپ کو نیکسٹ گائیڈ کر سکوں. ٹھیک ہے، تو 1 یا 2 سیکنڈ کے اندر وہ آپ کو جو ہے نا وہ اسکرین شاٹ دے دے گا اپنا آپ کا نمبر سیو کرنے کے بعد. ٹھیک ہے، اچھا یہاں پہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے نا آٹو ریپلائی یوز کیا ہوتا ہے، مطلب انہوں نے آٹو ریپلائی سیٹ کیا ہوتا ہے اپنی بزنس واٹس ایپ کے اندر کہ جب بھی سامنے والا پرسن ہمیں ٹیکسٹ کرتا ہے نا تو وہ ٹیکسٹ کرنے کے فوراً ہی بعد جیسے اس کا میسج ہمیں ریسیو ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ہمارے نا وہ ٹیمپلیٹ سیٹ کیے ہوتے ہیں جو وہ ان کو ریسیو ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ان میں کوشچنز لکھے ہوتے ہیں کچھ جیسے کہ واٹس یور گڈ نیم ہے، ویئر ڈیڈ یو گیٹ مائی نمبر ہے، اور ویئر آر یو لیونگ فرام ہے، آگے وٹ ڈو یو ڈو، واٹس یور نیم، واٹس یور ایج. اس طرح کے کافی سارے کوشچن ٹیمپلیٹ کے اندر سینڈ کیے ہوتے ہیں. تو جب آپ آتے ہی پرسن کو یہ اپنا ٹیمپلیٹ سینڈ کر دیتے ہیں، یہ آٹو ریپلائی جو آپ نے لگایا ہوتا ہے وہ اس کو سینڈ ہو جاتا ہے، تو اس سے وہ پرسن جو ہے نا اس پہ آپ کا بیڈ امپریشن پڑتا ہے. ٹھیک ہے، وہ پرسن سوچتا ہے کہ دیکھو آتے ہی نہ کوئی اسلام نہ دعا نہ حال نہ چال، تو آتے ہی مجھے یہ جو ہے نا سوالوں کی بوچھاڑ ہی کر دیا میرے اوپر. تو وہ پرسن وہ پروسپیکٹ جو ہوتا ہے نا وہ آپ کا وہیں سے ویسٹ ہو جاتا ہے، آپ کو رپلائی بھی نہیں کرے گا، رسپانس بھی نہیں کرے گا، اور آپ کو جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ نیکسٹ کانٹیکٹ میں بھی نہیں رہے گا. وہ وہیں سے آپ کا جو ہے نا وہ آپ کو گڈ بائی بول کے چلا جائے گا. اچھا، اب کچھ لوگوں کو یہاں پروسپیکٹ کا مینس بھی پتا نہیں ہوگا. تو بیسیکلی پروسپیکٹ جو ہوتا ہے نا وہ اس پرسن کو بولتے ہیں جب کوئی بھی پرسن آپ کے پاس آیا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کے پاس آنے کے بعد آپ کی کانٹیکٹ لسٹ میں ایڈ ہو گیا، پھر آپ کے سیشن میں لے کے جانے تک نہیں بلکہ جوائننگ تک جو ہے نا آپ کا جب تک وہ پرسن آپ کے ساتھ جوائن نہیں ہو جاتا تو اس دوران جو ہے نا وہ پرسن جو آپ کا پروسپیکٹ کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، اب نیکسٹ یہ ہوتا ہے کہ اب آپ نے نمبر وغیرہ سیو کروا لیا. اب نیکسٹ ہمارا تھرڈ پوائنٹ یہ ہوتا ہے کہ آلویز بی کانفیڈینٹ. ٹھیک ہے، آپ نے ہمیشہ جو ہے نا پرسن کو ڈیل کرتے وقت آپ کا کانفیڈینس لیول جو ہے نا وہ بالکل ایکوریٹ ہونا چاہیے. مینس کہ کبھی کبھار ایسے ہو جاتا ہے جیسے کہ ہم کبھی بیمار ہوتے ہیں یا کبھی پریشان ہوتے ہیں یا کسی بات کی وجہ سے ہمارا موڈ نہیں ہوتا کسی سے بات کرنے کا، کسی پریشانی کی وجہ سے، تو ان کنڈیشنز میں آپ کا جو کانفیڈینس لیول ہوتا ہے نا وہ لوز ہو رہا ہوتا ہے.
تو آپ نے جب بھی آپ کو یہ فیل ہو کہ آپ کا کانفیڈینس لیول جو ہے نا وہ لوز ہو رہا ہے، مطلب کہ آپ اگر کسی سے بات کریں گے آپ اٹک جائیں گے یا پھر آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، آپ کچھ غلط بول دیں گے، اس طرح سے اگر آپ کی کنڈیشن ہو رہی ہے نا، تو اس کنڈیشن میں آپ نے کبھی بھی کسی بھی پرسن کو نا وہ وائس یا کال پہ ڈیل نہیں کرنا۔ ہاں اگر آپ میسج پہ اس کو اس وقت ڈیل کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں، ادروائز بیسٹ یہ ہے کہ آپ وائس یا کال پہ ہی ڈیل کیا کریں۔ اس سے بینیفٹ یہ ہوتا ہے، ایک تو آپ لوگوں کا جو ہے یہ کمیونیکیشن آپ لوگوں کا، ہاں جی، یہ کمیونیکیشن اسکل امپروو ہو جاتی ہے آپ کو جو ہے نا وہ بولنا آتا ہے کسی پرسن کے ساتھ، اور سیکنڈلی جو ہے نا وہ آپ کے پروسپیکٹ پہ آپ کا اچھا امپریشن پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کی آواز جو ہوتی ہے نا اس میں ایک پروفیشنل ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے تاکہ اس پرسن کو پتہ چلے کہ یہ واقعی کوئی پروفیشنل پرسن ہے، اور اگر آپ ٹیکسٹ پہ ڈیل کریں گے تو اس سے بات کرنے کے انداز سے پتہ تو چل جاتا ہے کہ یہ پرسن کس طرح کا ہے یا کتنا پروفیشنل ہے، لیکن یہ جو ہوتا ہے نا وائس یا کال پہ ڈیل کرنا، یہ زیادہ بیسٹ ہوتا ہے، یہ زیادہ امپیکٹیو ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہمارا جو ہے 4 پوائنٹ ہے، یہ ہے اسٹرانگ ریلیشن شپ ود یور کلائنٹ۔ یہ موسٹ امپورٹینٹ جو ہے پوائنٹ ہے اس ٹاپک کا، ٹھیک ہے۔ تو آپ لوگ غور سے سنیے گا کہ ہم جو ہے وہ اپنے کلائنٹ سے، اپنے پروسپیکٹ کے ساتھ جو ہے اپنا جو ریلیشن کس طرح سے اسٹرانگ بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جب بھی آپ کے پاس کوئی کلائنٹ آتا ہے تو آپ اس کے ساتھ اسٹرانگ ریلیشن شپ تب بنا سکتے ہیں جب آپ اس کے ساتھ کنیکٹ میں رہیں گے، ٹھیک ہے۔ کنیکٹ رہیں گے، آپ اس کے ساتھ کنیکٹ کیسے رہ سکتے ہیں؟ آپ اس کے ساتھ کنیکٹ اس طرح سے رہ سکتے ہیں جب آپ کو اس کی نیڈ کا پتا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور آپ نے اس کی نیڈ کیسے پتا کرنی ہے یا آپ کو کس طرح پتا چلے گا اس کی نیڈ کا، تو یہ چیز جو ہے یہ میں آپ کو نیکسٹ کر کے بتاتی ہوں۔ اچھا، اب آپ لوگوں نے اس کا نمبر سیو کروا لیا، ٹھیک ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں یہاں پہ نا کنٹینیوسلی ایک ہی آپ سے کوشچن بار بار پوچھیں گے، یا تو وہ کہتے ہیں ڈیٹیل پلیز، یا پھر وہ بولیں گے کہ انویسٹمنٹ ہے یا نہیں بتا دیں۔ اس طرح کے کوشچن جو ہے نا وہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور کنٹینیوسلی پوچھتے ہیں۔ اگر تو وہ 1-2 دفعہ پوچھ رہا ہے، ٹھیک ہے، 2-4 دفعہ پوچھ رہا ہے، اس کے بعد آپ نے نا اس کو 1-2 دفعہ تو اگنور کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر وہ بار بار یہ کوشچن پوچھ رہا ہے، اس کے میسج اگنور کرنے کے بعد بھی آپ کو وہ یہی کوشچن بار بار کر رہا ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے نا، یہاں پہ آپ نے اس کو رسپانس دیے بغیر اس کے ان باکس سے تھوڑی دیر کے لیے بیک آ جانا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے اس کے ان باکس سے بیک چلے جانا ہے 4 یا 5 منٹ تک، اس کو ریپلائی نہیں کرنا، اس کو اگنور کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو اگنور کریں گے تو اس کے بعد آپ نے 4-5 منٹ بعد نا اس کے ان باکس میں واپس جانا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے اس کو بولنا ہے سر یا میم جو بھی ہیں، آپ نے کہنا ہے کہ سوری کہ میں آپ کو یہ 5 منٹ تک ریپلائی نہیں کر سکا کیونکہ میں بہت بزی تھا، اور یہاں بزی یہ نہیں تھا کہ مطلب میں سو رہا تھا یا پھر کچھ کر رہا تھا۔ تو آپ نے یہ کہنا ہے کہ دیکھیں میں یہاں پہ جو ہے نا آپ لوگوں نے اس کو یہ کہنا ہے کہ دیکھیں میں جو ہے نا وہ تھوڑا بزی تھا، اور بزی یہ تھا کہ میرے پاس اور بھی بہت سارے کلائنٹس آئے ہوئے ہیں، جس طرح سے آپ میرے پاس بزنس کا پلان لینے آئے ہیں، اسی طرح سے میرے پاس اور بھی بہت سارے کلائنٹس ہیں جو میرے سے بزنس پلان لینے آئے ہیں، تو میں نے انہیں بھی گائیڈ کرنا ہوتا ہے، تو اس وجہ سے جو ہے یہ 4-5 منٹ میں آپ کو نہیں گائیڈ کر سکا، تو اس کے لیے معذرت۔ نیکسٹ آپ نے جو ہے نا وہ ان سے یہ کہنا ہے اگر تو آپ فل کانفیڈنٹ لیول پہ ہیں اس وقت، تو آپ نے ان سے یہ کہنا ہے کہ سر یا میم جو بھی ہیں کہ کین آئی کال یو اف یو اویلیبل۔ اگر تو وہ بولتا ہے کہ ٹھیک ہے کہ میں اویلیبل ہوں، آپ مجھے کال کر سکتے ہیں، تو آپ اس کو کال کر لیں، ادروائز آپ جو ہے وہ اس کو وائس پہ ڈیل کریں، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے اسے یہ کہنا ہے کہ میں آپ کو بزنس پلان شیئر کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹا سا انٹرو لوں گا یا لوں گی، تو کیا آپ مجھے بتا دیں اگر آپ ریڈی ہیں تو میں آپ سے انٹرو اسٹارٹ کرتی ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اگر کچھ لوگ ہوتے ہیں یہاں وہ بول دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے کہ ہم انٹرو دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ الٹا آپ سے کوشچن کر دیتے ہیں کہ جو ہے نا ہم انٹرو کیوں دیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کا بھی میں آپ کو بتاتی ہوں، پہلے آپ کو یہاں ایک ٹرک بتاتی ہوں۔ اگر آپ لوگ کی جینڈر سیم ہے، فار ایگزامپل کہ آپ بھی میل ہیں اور سامنے والا جو آپ کا پروسپیکٹ ہے وہ بھی میل ہے، ٹھیک ہے، تو اس کنڈیشن میں آپ نے کرنا یہ ہے کہ دیکھیں نمبر سیو کروا لیا، اور آپ پھر اس کو نا آپ کو بھی اس کی ڈی پی شو ہو رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، آپ کو اس کا نیم بھی پتہ چل جاتا ہے، تو آپ یہاں پہ کیا کر سکتے ہیں کہ آپ نا اس کی تھوڑی سی تعریف کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کا جینڈر سیم ہے، مطلب اگر آپ بھی میل ہیں اور سامنے والا پرسن بھی میل ہے، پروسپیکٹ جو ہے آپ کا، اور اگر آپ بھی فیمیل ہیں، سامنے والی پروسپیکٹ جو ہے آپ کا وہ بھی فیمیل ہے، تو آپ پھر بھی یہ جو ہے ٹرک استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ ان کی اگر ڈی پی کوئی اچھی لگی ہوئی ہے، یہ نہیں ہے کہ کوئی انہوں نے گینگسٹر لگایا ہوا ڈی پی پہ تو آپ پھر بھی اس کی تعریف کرنا شروع کر دیں، ایسا نہیں۔ اگر کوئی اسلامک ڈی پی لگی ہوئی ہے، اگر کوئی پیاری ڈی پی لگ رہی ہے، آپ کو لگ رہا ہے کہ واقعی یہ اچھی ہے، اس کی تعریف کرنی چاہیے، تو آپ اس کی ڈی پی کی تعریف کر سکتے ہیں۔ دیکھیں کہ آپ کی ڈی پی بہت پیاری ہے،
اس سے کیا ہوتا ہے کہ یا پھر آپ اگر اس کا نام آپ کو اچھا لگ رہا ہے ٹھیک ہے تو آپ اس کے نام کی تعریف کر سکتے ہیں کہ دیکھیں آپ کا نام بہت پیارا ہے ٹھیک ہے. تو اس طرح ہوتا کیا ہے کہ سامنے والا جو پرسن ہوتا ہے نا اس پہ آپ کا جو ہے نا اچھا امپریشن پڑتا ہے. وہ کہتا ہے کہ ابھی میں آیا ہوں ٹھیک ہے تو ابھی میں اس کو اچھے سے جانتا بھی نہیں ہوں, یہ پرسن بھی مجھے نہیں جانتا ہے ٹھیک ہے, تو یہ پھر بھی میری تعریف کر رہا ہے, یہ کتنا اچھا پرسن ہے. اس طرح بھی آپ کا جو ہے نا اس کے ساتھ اچھا ایک ریلیشن بلڈ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے. پھر آپ اس کو اس میسج کے ساتھ وہ اسمائل والی یا کوئی ہگ والی ایموجی بھی سینڈ کر سکتے ہیں, اس سے بھی بہت اچھا امپریشن پڑتا ہے سامنے والے پرسن پر. اور اگر آپ کا جینڈر سیم نہیں ہے تو اسپیشلی گرلس کے لیے, اگر گرل ہیں آپ اور آپ کا سامنے والا پروسپیکٹ جو ہے وہ بوائے ہے یا جی, تو پھر آپ لوگوں نے یہ چیز جو یوز نہیں کرنی, بالکل بھی یوز نہیں کرنی, کیونکہ یہ آپ کو اچھا امپریشن پڑنے کے بجائے یہ کچھ غلط بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے, کیونکہ سامنے والا پرسن جو ہے نا وہ کسی بھی ٹائپ کا ہو سکتا ہے, سارے ایک جیسے سیم نہیں ہوتے. نیکسٹ, اگر آپ گرل ہیں تو آپ کی وائس میں جو ہے ایک پازیٹیو ایٹیٹیوڈ رکھیں ٹھیک ہے آپ, کیونکہ جو سامنے والا پروسپیکٹ ہے نا اسے یہ پتا چلے کہ آپ ایک لوفر لڑکی نہیں ہے ٹھیک ہے, آپ جسٹ کام کی ہی بات کریں گے جن سے وہ نیکسٹ جو ہے نا وہ آپ کو کبھی بھی پریشان نہیں کرے گا ٹھیک ہے. نیکسٹ, آپ نے جب انہیں کہنا ہے کہ ہم سر آپ بتا دیں مجھے آپ انٹرو کے لیے ریڈی ہیں یا نہیں ریڈی ہیں ٹھیک ہے, تو میں آپ سے انٹرو اسٹارٹ کرتی ہوں. جب آپ نے ان سے یہ کہنا ہے نا اس کے بعد جب کچھ لوگ تو کہہ دیتے ہیں یہاں کہ ٹھیک ہے ہم ریڈی ہیں تو آپ انٹرو اسٹارٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے. اور اگر کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جو یہ کہتے ہیں کہ آپ ہم مطلب آپ کیوں انٹرو لیں گے یا ہم کیوں انٹرو دیں, اس طرح کا اگر کوئی کوشچن کرتا ہے نا تو پھر میں بتاتی ہوں کہ آپ نے انہیں کس طرح سے آنسر کرنا ہے ٹھیک ہے. آپ نے انہیں یہ کہنا ہے دیکھیں سر کہ اگر آپ کہیں جاتے ہیں, مطلب کہ اگر آپ کہیں جاب ڈھونڈنے جاتے ہیں ٹھیک ہے, تو ہوتا کیا ہے بیسیکلی اگر آپ کسی کمپنی وغیرہ میں جاتے ہیں جاب ڈھونڈنے تو وہ لوگ جو ہوتے ہیں نا آپ کو سب سے پہلے تو آپ کو جو ہے نا وہ آپ کو کہتے ہیں کہ ہمیں ڈاکومنٹس جمع کروائیں ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر وہ آپ لوگوں کو کہیں گے کہ آپ نے فلاں دن جو ہے نا وہ آنا ہے ٹھیک ہے, آپ کو ویٹ کروائیں گے. ویٹ کرنے کے اتنے دن ویٹ کرنے کے بعد جو آپ جائیں گے اگین سے, پھر آپ کو وہ بولیں گے کہ ٹھیک ہے ہمیں انٹرو دیں, آپ ان کو انٹرو دیں گے ٹھیک ہے. انٹرو دینے کے بعد وہ اگین سے آپ کو ویٹ کروائیں گے کہ پلان ڈے آ کے جو ہے نا وہ اپنا پتہ کر لیجیے گا کہ آپ کو جاب ملے گی یا نہیں ملے گی. اس کے بعد بھی 30% چانسز ہوتے ہیں کہ وہ آپ کو مطلب جاب پہ رکھیں گے یا نہیں رکھیں گے ٹھیک ہے. تو پھر یہ تو ایک انٹرنیشنل پروجیکٹ ہے ٹھیک ہے, لائف ٹائم چلنے والا پروجیکٹ ہے جو کہ آپ کو لاکھوں کروڑ روپیہ کما کے دے گا. تو ہمیں یہ چیز کس طرح سے پتہ چلے گی, ہمیں یہ چیز کیسے پتہ چلے گی کہ آپ جو ہے یہ واقعی سیریس ہیں یا نہیں سیریس ہیں ٹھیک ہے. اور یہ یس اور نو پتہ کرنے کے لیے یہ جو ہے انٹرو مسٹ ہے. تو اس آپ کے ایگزامپل کے بعد اس کے بعد وہ پرسن فائنلی یہی بولے گا کہ اوکے آئی ایم ریڈی فار یور انٹرو ٹھیک ہے. تو اور سامنے والا پرسن جو ہے نا یہ سوچنے پر مجبور ہو جائے گا کہ یہ واقعی ہی نا کوئی ریئل پلیٹ فارم لگ رہا ہے جو کہ یہ میرا انٹرو ہو رہا ہے یہاں پہ ٹھیک ہے. اور ایک اور چیز ہے کہ یہاں آپ لوگوں نے اس چیز کا لازمی خیال رکھنا ہے کہ سامنے والا پرسن جس طرح کا ہے, وہ جس ٹائپ کا ہے, آپ نے اس کو اسی ٹائپ میں جو ہے نا وہ گائیڈ کرنا ہے. جیسے کہ آپ کے پاس سامنے والا اگر پروسپیکٹ جو آپ کا ہے وہ اگر اسٹوڈنٹ ہے تو آپ نے خود کو ایک اسٹوڈنٹ لیول پہ لے کے جا کے پھر جو ہے نا اس کو ڈیل کرنا ہے. اور اگر سامنے والا پرسن کوئی جو آپ کا بزنس مین ہے تو آپ اپنے مائنڈ سیٹ کو بزنس مائنڈ سیٹ بنا کے پھر اس کو ڈیل کریں. اور اگر سامنے والا پرسن ایک سادہ سمپل سا پرسن ہے ٹھیک ہے, جو پڑھا ہوا بھی نہیں ہے, بالکل سادہ ہے, لیکن وہ بزنس کرنا چاہتا ہے تو ہاں وہ کر سکتا ہے, لیکن اگر اس لیے تب کر سکتا ہے جب ہم اس کو اس کے لیول پہ جا کے اچھے سے گائیڈ کریں ٹھیک ہے, بالکل سادہ الفاظ میں اس کو سمجھائیں تو وہ بھی کر سکتا ہے. تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ جیسا سامنے والا پرسن آپ کا پروسپیکٹ ہوگا نا آپ نے اس کو اسی طرح انہی الفاظ میں ویسے ہی گائیڈ کرنا ہے. یہ نہیں ہے کہ سامنے والا پرسن آپ سے سمپل سی ڈسکشن کر رہا ہے ٹھیک ہے, ایک سادہ پرسن ہے تو آپ اس کو انگلش میں گائیڈ کر رہے ہیں, آپ اس کو بہت زیادہ پروفیشنل بن کے دکھا رہے ہیں, تو یہ چیز بھی جو ہوتی ہے نا یہ بیڈ امپریشن بھی پڑتا ہے اس کی پرسنالٹی پہ. اور نیکسٹ جو ہوتا ہے نا وہ آپ کا پروسپیکٹ بھی ویسٹ ہو جاتا ہے کیونکہ اس کو آپ کی باتوں کی سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی, کیونکہ آپ اس کو اس کے مائنڈ کے مطابق گائیڈ ہی نہیں کر رہے ہوتے. تو جب آپ اس کو اس کے مائنڈ کے مطابق گائیڈ کرتے ہیں نا تو یہ چیز آپ کا جو آپ کی پرسنالٹی کا اچھا امپریشن بناتی ہے سامنے والے پرسن پر. اچھا جی, اب نیکسٹ ہے, اب یہاں پہ وہ آتی ہے ٹیمپلیٹ کی باری ٹھیک ہے, جو آپ لوگ ان کو بتایا تھا کہ فرسٹ پہ لوگوں نے جو سیٹ کیا ہوتا ہے, اب وہ ٹیمپلیٹ آتا ہے ٹھیک ہے. اب اگر آپ اس کنڈیشن میں نہیں ہے کہ آپ پروسپیکٹ کو وائس یا کال پہ ڈیل کر سکیں تو آپ نے اس کو اس ٹائم پہ جو ہے وہ ٹیمپلیٹ سینڈ کرنا ہے. ادروائز بیسٹ یہی ہے کہ آپ اس کو کال یا وائس پہ ڈیل کریں ٹھیک ہے.
اچھا اگر آپ نے جو ہے ٹیمپلیٹ یوز کرنا ہے تو ٹیمپلیٹ میں آپ کیا یوز کر سکتے ہیں یہ بھی میں بتا دیتی ہوں. سب سے پہلے تو آپ اس میں یہ لکھ دیں کہ تھینکس فار کانٹیکٹنگ می، آپ کا جو بھی نیم ہے، ٹھیک ہے. نیکسٹ آپ نے یہ نہیں کرنا کہ اس کو یہ کہنے کے بعد آپ نے اس سے کوشچن اسٹارٹ کر دینے ہیں، نہیں، آپ نے پہلے اس کو خود کا انٹرو دینا ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ کون ہیں، آپ کہاں سے ہیں، آپ کا نیم کیا ہے وغیرہ، ٹھیک ہے. آپ نے سب سے پہلے تو اس کو یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ آپ نے میرا نمبر کدھر سے لیا، مطلب ویئر ڈیڈ یو گیٹ مائی نمبر، یہ کوشچن ایک ایڈ کر دیں اس میں، ٹھیک ہے. نیکسٹ آپ اس کو یہ بتائیں، جیسے میرا نام زونی ہے تو میں یہ لکھ دوں گی کہ مائی سیلف زونی فرام FSD، ٹھیک ہے. تو نیکسٹ آپ ان سے جو ہے وہ کوشچن کر سکتے ہیں، اس پہ کوشچن لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. آپ اس میں یہ کوشچن ایڈ کر دیں کہ واٹس یور نیم، ٹھیک ہے، اور کوالیفیکیشن ان کی کیا ہے اور وہ کہاں سے ہیں، اس طرح کے آپ تھوڑے سے کوشچن ایڈ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اور نیکسٹ جو ہے نا آپ ان سے یہ کوشچن کر سکتے ہیں کہ دیکھیں سر آپ ہمیں یہ بتا دیں، جب وہ اگر آپ کے ٹیمپلیٹ پہ یہ کوشچن کے آنسر دے دیتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ نے ان سے یہ پوچھنا ہے کہ سر آپ ہمیں یہ بتا دیں کہ آپ نے پہلے کوئی آن لائن ورک کیا ہے یا نہیں کیا، ٹھیک ہے. اگر تو وہ پرسن آپ سے کہتا ہے کہ نہیں کیا تو ٹھیک ہے، بات وہاں ختم ہو جاتی ہے، مطلب آپ کا کوشچن وہاں اینڈ ہو جاتا ہے. لیکن اگر وہ پرسن یہ کہہ دیتا ہے کہ جی میں نے پہلے بھی آن لائن ورک پہ کام، آن لائن جو ہے بزنس کیا ہے کسی پروجیکٹ پہ یا کسی پہ بھی، تو آپ لوگوں نے اسے یہ نہیں نیکسٹ کوشچن کرنا کہ جی کون سے آپ نے پلیٹ فارم پہ کام کیا یا کون سا پروجیکٹ یا ویب سائٹ تھا. اس لیے اگر آپ کو اس پلیٹ فارم یا پروجیکٹ کے بارے میں نالج نہیں ہے تو آپ نے یہ کوشچن جو ہے وہ نہیں کرنا، کیونکہ اگر تو آپ اچھے سے نالج نہیں رکھتے اس کے پلیٹ فارم کے بارے میں، اپنے پلیٹ فارم کے بارے میں، تو آپ یہ کوشچن کر کے الٹا پھنس جائیں گے. کیونکہ اگر وہ آپ سے آپ کے جو ہے وہ پلیٹ فارم کے بارے میں کوئی ایسا کوشچن کر لے جو آپ کو نہ آئے تو پھر یہ جو ہے مشکل ہو جاتا ہے، اور ویسے بھی پھر آپ کا پروسپیکٹ جو ہے وہاں پہ لوز ہو جاتا ہے. تو آپ نے یہ کرنا ہے، اگر تو آپ کو اچھے سے نالج ہے، اگر آپ کمپیریزن کر سکتے ہیں اپنے اور اس کے پلیٹ فارم کے درمیان، ٹھیک ہے، اپنے اور اس کے پروجیکٹ کے درمیان اچھے سے اس کو ڈفرینس بتا سکتے ہیں تو ویل کر سکتے ہیں. ادروائز آپ یہ کوشچن ان سے نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، بس یہاں پہ اینڈ ہو جائے گا. نیکسٹ آپ ان سے یہ کوشچن کریں کہ سر آپ جو ہے نا ہمیں یہ بتا دیں کہ آپ یہ ورک کیوں کرنا چاہ رہے ہیں، مطلب کہ یہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ ان کے ساتھ کنیکٹ رہ سکتے ہیں ان کی نیڈ جان کے. تو یہ جو کوشچن ہے نا، اس کوشچن کو کرنے کے بعد وہ جو بھی آنسر دے گا نا اس سے آپ کو اس کی نیڈ پتہ چل جائے گی، ٹھیک ہے. یہ جو وائی ہے نا کہ آپ یہ کیوں کرنا چاہتے ہیں، یہ کیوں کلیئر ہو جائے گی تو مطلب آپ کو اس کی نیڈ پتہ چل جائے گی. اچھا اب یہاں پہ کرنا کہ آپ نے کوشچن کرنے کے بعد آپ اسے پوچھتے ہیں کہ وائی ڈو یو ڈو دس ورک، ٹھیک ہے. اس کے بعد اگر آپ اس کو آپشنز نہیں دیتے نا اس میں، کہ آپ اس کو یہاں پہ نا کچھ اس کوشچن کے بعد آپشن دے سکتے ہیں، جیسے کہ یور پاکٹ منی یا فیملی سپورٹ یا پھر فائنینشیل ایشو یا پھر اچیو گولز وغیرہ، اس طرح کے 2-4 آپشن دے دیں. کیونکہ اگر آپ ان کو آپشنز نہیں دیتے نا تو ہوتا یہ ہے کہ دیکھیں ٹائم از ٹو پریشیس، یورز اینڈ ہر، ٹھیک ہے، آپ کا بھی، اس کا بھی، میرا بھی، آپ سب کا بھی، ہر کسی کا ٹائم جو ہوتا ہے نا وہ بہت زیادہ پریشیس ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ کوشچن کرنے کے بعد اکثر لوگ جو ہے نا وہ ڈیپ تھنکنگ میں چلے جاتے ہیں، سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ ہم اب اس کو کیا آنسر دیں، کہ ہم یہ کام کیوں کرنا چاہتے ہیں. یا کچھ لوگ الٹا آپ سے کوشچن کر دیتے ہیں کہ جی آپ بتائیں آپ کیوں کر رہے ہیں، آپ کیوں ورک کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہم بھی اسی لیے کر رہے ہیں. تو اس لیے بہتر ہے کہ آپ ان لوگوں کو یہ آپشن دے دیں، کیونکہ بیسیکلی جو ہوتا ہے نا بزنس کے لیے یہی 3-4 آپشن ہوتے ہیں کہ مطلب کوئی بھی ارننگ کرنا چاہتا ہو، یا تو پاکٹ منی کے لیے کر رہا ہوتا ہے، یا فیملی کو سپورٹ کرنے کے لیے کر رہا ہوتا ہے، یا ان کے کوئی فائنینشیل ایشو ہوتے ہیں، یا پھر اپنے ڈریمز وغیرہ اچیو کرنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے. یہی مین پوائنٹس ہوتے ہیں. تو جب آپ ان کو یہ آپشنز دے دیتے ہیں تو پھر وہ ایزیلی ان میں سے کوئی بھی ایک آپشن جو ہے نا وہ آپ کو سلیکٹ کر کے بتا دے گا. اس طرح سے آپ کا اور اس کا دونوں کا ہی ٹائم ویسٹ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. تو نیکسٹ جب آپ نے ان سے یہ کوشچن پوچھ لینا ہے نا تو وہ آپ کو اس کا آنسر کر دے گا کہ میں جو ہے نا یہ فلاں کام کے لیے کرنا چاہتا ہوں، یا پھر اپنی پاکٹ منی کے لیے. فیملی موسٹلی لوگ فیملی سپورٹ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، فیملی کو سپورٹ کرنے کے لیے. نیکسٹ پھر آپ سے یہ کوشچن کرنا ہے کہ سر ہمیں نا یہ بتا دیں کہ آپ کا پیشن کیا ہے، مطلب ریسنٹلی آپ کرتے کیا ہیں. موسٹلی لوگ ہوتے ہیں جاب ہولڈر ہوتے ہیں یا پھر فری ہوتے ہیں، 10% ہی لوگ ہوتے ہیں جو مطلب بزنس ہولڈر ہوتے ہیں، باقی وہ آپ کو بتا دے گا کہ وہ کیوں کرنا چاہتا ہے. اب آپ کے پاس اس کی وہ نیڈ آ گئی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ آپ کو یہ بھی بتا چکا ہے وہ کہ ریسنٹلی کرتا کیا ہے، اور آپ کو یہ بھی بتا چکا ہے کہ وہ یہ بزنس کیوں کرنا چاہ رہا ہے، ٹھیک ہے. تو اب آپ کے پاس اس کی وہ نیڈ آ گئی ہے جس کی وجہ سے آپ اس کے ساتھ کنیکٹ رہ سکتے ہیں. اس کی وجہ سے آپ اس کے ساتھ بار بار کانٹیکٹ کرتے ہیں جب تو وہ آپ کا ریلیشن جو ہے نا وہ اچھا بنتا جاتا ہے اس کے ساتھ، ٹھیک ہے. وہ ایک اسٹرانگ ریلیشن ہو جاتا ہے آپ کا اس کے ساتھ، وہ جوائن کرے یا نہ کرے لیکن آپ کا ریلیشن شپ جو ہے نا وہ آپ اس کے ساتھ جو ہے نا وہ اسٹرانگ بن جاتا ہے. نیکسٹ ہمارے پاس پوائنٹ ہے مسٹ بی ٹائم لاک، ٹھیک ہے.
ٹائم لاک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں اگر اب یہاں پہ ایک پوائنٹ آ جاتا ہے، 2 پوائنٹ ہیں یہاں پہ، اگر تو آپ کے پاس سسٹم کے اباؤٹ اتنا نالج ہے کہ آپ اس کو خود سے گائیڈ کر سکتے ہیں تو ویل ہے، ٹھیک ہے. ادروائز اگر آپ کے پاس اتنا نالج نہیں ہے کہ آپ اس کو گوگل میٹ پہ لے جا کے اپنا سارا سسٹم سمجھا سکیں، اس کو اسکرین شیئر کر کے ہر چیز سسٹم کے اباؤٹ بتا سکیں، اگر وہ کوئی آپ سے اتنا ایسا کوشچن کر لیتا ہے آپ کے سسٹم کے اباؤٹ کہ آپ کو اس کا آنسر نہیں آئے گا، آپ ڈاؤٹ فل ہیں اس چیز کے لیے، تو آپ اس کو خود سے جو ہے وہ پلان شیئر نہ کریں، ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ کرتے ہیں تو پھر اس کے لیے یہ ہے کہ اگر آپ اس کو کوئی بھی سسٹم کے اباؤٹ ویڈیو یا پھر کوئی بھی جو ہے اس کو سینڈ کرتے ہیں ڈیٹیلز وغیرہ، تو اس کے بعد اگر فار ایگزامپل آپ اس کو ایک ویڈیو سینڈ کر رہے ہیں 10 منٹ کی ہے، ٹھیک ہے، تو ابھی جو ہے نا وہ فار ایگزامپل 9:30 ہوئے ہیں، تو آپ نے نا اس کو کہہ دینا ہے کہ 9:30 ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، میں نے اب آپ کو یہ جو ہے وہ چیز سینڈ کر دی ہے، ویڈیو ہے یا ڈیٹیل ہے جو بھی ہے، تو یہ جو ہے 10 منٹ کی ہے، تو میں 9:40 تک وہ واچ کر لیجیے گا. اس کے بعد میں 5 منٹ کے بعد یا جیسے 9:45 ہوں گے تو میں آپ کو ٹیکسٹ کر لوں گا، تو اس کے ٹیکسٹ کر لوں گا، پوچھ لوں گا آپ سے کہ آپ نے وہ ویڈیو دیکھ لیا، آپ کو سمجھ آ گئی ہے یا نہیں آ گئی، ٹھیک ہے. تو اس طرح سے اس کو بھی پتا ہوگا کہ جو ہے نا میں نے ان کو ٹائم دیا ہے یا پھر انہوں نے مجھے ٹائم دیا ہے کہ میں نے اتنے ٹائم میں یہ ویڈیو واچ کرنی ہے، یہ ڈیٹیلز دیکھنی ہے، تو وہ دیکھ لیتے ہیں. اکثر لوگ کیئر لیس ہو جاتے ہیں یہاں پہ آ کے، وہ کہتے ہیں اچھا کوئی بات نہیں کبھی دیکھ لیں گے، ٹھیک ہے. تو اس طرح اگر جب آپ ٹائم لاک کریں گے تو پھر اس کو بھی پتا ہوگا، آپ کو بھی پتا ہوگا کہ آپ نے بھی پروسپیکٹ کو ٹائم دیا ہے، اس کو بھی پتا ہوگا کہ مجھے بھی جو ہے نا سینئر یا اپلائن جو بھی ہوگا اس نے جو ہے نا وہ ٹائم دیا ہے، میں اس کو واچ کر لوں یا اس ڈیٹیلز کو دیکھ لوں تاکہ وہ مجھ سے کچھ پوچھے تو مجھے پتا ہو. نیکسٹ ہمارے پاس جو ہے نا آ جاتا ہے امپورٹینس فار زوم ویبینار، ٹھیک ہے. یہاں پہ یہ ہے کہ آپ نے ان کو جو ہے نا وہ زوم ویبینار کے لیے ریڈی کرنا ہے، ریڈی فار زوم سیشن یا ویبینار. آپ نے اس پرسن کو کہنا یہ ہے کہ دیکھیں سر آپ ہمارے سسٹم میں آئے ہیں، ٹھیک ہے، اگر آپ ہمارے سسٹم میں آ گئے ہیں نا تو آپ نے ہمارے سسٹم میں 1 منتھ جو ہے وہ کنسسٹینسی کے ساتھ نا ہارڈ ورک کرنا ہے، ٹھیک ہے. اگر آپ یہاں کنسسٹینسی کے ساتھ 1 منتھ تک ہارڈ ورک کرتے ہیں نا تو آپ فرسٹ آف آل تو اس سسٹم کو اچھے سے جان جائیں گے، ٹھیک ہے، اس میں کیا چیز ہے، ہر آپ کی لرننگ جو ہے نا وہ بیسٹ ہو جائے گی جسٹ 1 منتھ میں اگر آپ کنسسٹینسی کے ساتھ کرتے ہیں. اگر آپ لوزرس کی طرح بیہیو کرتے ہیں نا اس میں تو پھر جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہوگا. تو اگر آپ کنسسٹینسی کے ساتھ لگے رہتے ہیں تو آپ کی ارننگ بھی اچھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے. اور آپ جو ہے نا یہاں پہ کسی لیڈر کی ایگزامپل بھی دے سکتے ہیں، جیسے کہ کوئی لیڈر ہو وہ مطلب اس سسٹم کو اس نے جوائن کیا ہو اور پھر اسی سسٹم سے اس کی لائف. اب اگر تو آپ لوگوں نے اس کے مائنڈ میں نا ہائڈ کریٹ کرنی ہے سیشن کی، آپ نے اس کے مائنڈ کو ایک قسم کا جو ہے نا وہ کنٹرول کر لینا ہے، ہیک کر لینا ہے اس طرح سے کہ وہ اس کے مائنڈ میں اتنی ہائڈ کریٹ کر دینی ہے سیشن کی اور ہوسٹ کی کہ وہ 95% اسی وقت ریڈی ہو جائے زوم کو لینے کے لیے، بار بار آپ سے پوچھے کہ زوم کب سٹارٹ ہونا ہے، ٹھیک ہے، سیشن کب سٹارٹ ہونا ہے. وہ میں بتاتی ہوں کہ آپ نے اس کو کیسے ریڈی کرنا ہے، ٹھیک ہے. آپ نے اس کو کہنا ہے کہ دیکھیے سر میرے پاس تو اتنا ٹائم نہیں ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ میں بزی تھی یا بزی تھا کہ میرے پاس اور بھی کافی سارے کلائنٹس ہیں، جیسے کہ آپ میرے پاس آئے ہیں ویسے ہی اور بھی بہت سارے آئے ہیں، تو میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں خود سے آپ کو گائیڈ کر سکوں، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کو خود سے بزنس پلان شیئر کرنے کے لیے میکسیمم مجھے 45 منٹس اویل ہوں گے اور یہ 45 منٹس جو ہے نا یہ میرے پاس تو نہیں ہوں گے، لیکن دیر از ون تھنگ دیٹ آئی کین ڈو فار یو، ٹھیک ہے. آپ نے اس کو یہ کہہ دینا ہے کہ لیکن یہاں ایک چیز میں آپ کے لیے کر سکتا ہوں، ایک کام ہے جو میں آپ کے لیے کر سکتا ہوں. وہ جو ہے نا سسپینس کے ساتھ آپ سے پوچھے گا کہ یس کیا آپ کر سکتے ہیں میرے لیے، ٹھیک ہے. پھر آپ نے وہ اس کو بتانا ہے، پھر آپ نے اس کے مائنڈ میں جو ہے نا ہائڈ کریٹ کرنی ہے سیشن کی بھی اور اپنے ہوسٹ کی بھی، ٹھیک ہے. آپ نے اس کو کہنا ہے دیکھیں سر ہمارا جو ہے نا ایک سیشن ہوتا ہے، ہماری میٹنگ ہوتی ہے، ویبینار جو بھی آپ بولتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے لیے آپ نے اس کو انوائٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے. آپ نے کہنا ہے کہ ہمارا ایک سیشن ہوتا ہے انٹرنیشنل لیول پہ ہوتا ہے ہمارا سیشن، ٹھیک ہے. ڈیلی بیسس پہ لرننگ سیشن پرووائڈ کیے جاتے ہیں جس میں ہمارے جو ہے لیڈر جو ہے وہ سسٹم کے اباؤٹ ورک کے اباؤٹ جو ہے وہ ساری ڈیٹیلز پرووائڈ کرتے ہیں. اور ہمارا جو یہ سیشن ہوتا ہے نا یہ انٹرنیشنل لیول پر ہوتا ہے اور اس میں جو لمیٹیڈ سیٹس اویلیبل ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. اس میں ادر کنٹریز کے بھی لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں اور سٹیز میں جسٹ 500 ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. تو مزے کی بات یہ ہے کہ ہمارا جو سیشن ہوتا ہے نا یہ بالکل فری پرووائڈ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو ہمارے سینئر جو اپنا پریشیس ٹائم نکال کے ہمیں اپنے سسٹم کے اباؤٹ جو ہے وہ فل گائیڈ کرتے ہیں. تو اگر آپ مجھے بتا دیں اگر آپ واقعی سیریس ہیں، اگر آپ واقعی سیشن کو سیکھنا بزنس کو سیکھنا چاہتے ہیں، سیشن کو اٹینڈ کرنا چاہتے ہیں تو مجھے بتا دیں، میں اپنے سینئر سے آپ کی سیٹ ریزرو کروا دیتی ہوں کیونکہ سیٹس لمیٹیڈ ہوتی ہیں تو جو ہے نا ریکویسٹ کر کے سیٹ لینی پڑتی ہے. تو آپ مجھے بتا دیں اگر آپ انٹرسٹیڈ ہیں تو میں آپ کی جو ہے نا وہ سیٹ ریزرو کروا دیتی ہوں، ٹھیک ہے.
تو وہ پرسن بولے گا کہ ٹھیک ہے آپ نہ کروا دیجیے گا، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ آپ نے اس کو ایک بات بتا دینی ہے کہ سر دیکھیں اگر جو ہے نا آپ نے سیٹ ریزرو کروانی ہے نا تو آپ نے سیشن میں لازمی آنا ہے، صحیح ہے۔ اگر آپ سیٹ ریزرو کرواتے ہیں اور سیشن میں نہیں آتے ہیں تو پھر ہمارے جو ہے نا سینئرز ان سے ہماری انسلٹ بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ پہلے ہی ہمارے پاس لمیٹڈ سیٹ ہوتی ہیں، پھر وہ ہمیں بول دیتے ہیں کہ آپ کیسے ایک ان سیریس پرسن کو لے کر آئے ہیں زوم ویبینار کے لیے جو سیریس ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور ہماری سیٹ بھی ویسٹ کروا دی ہے۔ تو وہ اس سے جو ہے نا وہ اس کو پتہ چل جائے گا کہ جی میں نے اگر سیٹ ریزرو کروانی ہے تو میں نے آنا ہے، اگر وہ سیریس ہوگا تو وہ بول دے گا کہ میں نے سیٹ ریزرو کروا دے، اگر نہیں ہوگا تو نہ صحیح، ٹھیک ہے۔ وہ پھر اس کا مسئلہ ہے، وہ پھر آپ لوگوں کا مسئلہ نہیں ہے، آپ لوگوں کی پھر ڈیلنگ میں کوئی ایشو نہیں ہے۔ تو یہاں آپ اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ سر دیکھیں میرے پاس اور بھی بہت رش پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ نے لینا ہے تو مجھے بتا دیں، ادروائز میں پھر کسی اور کی آپ کی جگہ پہ سیٹ ریزرو کروا دوں۔ جب آپ یہ کہیں گے نا کہ آپ کی جگہ پہ کسی اور کی سیٹ ریزرو کروا دیں تو وہ خود ہی کہے گا نہیں سر میں نے آنا ہے، آپ کسی اور کی سیٹ ریزرو کروائیے گا، آپ مجھے بتا دیں کس ٹائم آنا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے اس کو بتا دینا ہے کہ رات کو جو ہے نا 8:30 پہ ہمارا سیشن ہوتا ہے، تو آپ نے جو ہے نا مجھے اگر لینا ہے تو مجھے بتا دیں، وہ کہے گا جی میں نے لینا ہے۔ پھر آپ نے اس کو یہ کہنا ہے کہ دیکھیں اگر آپ نے لینا ہے تو آپ ایسے کریں، آپ جو ہے نا وہ پلے اسٹور پہ جا کے وہاں سے زوم ایپ ڈاؤن لوڈ کریں، ٹھیک ہے، زوم ایپ ڈاؤن لوڈ کر کے مجھے اسکرین شاٹ دے دیں تاکہ مجھے کنفرم ہو جائے کہ آپ واقعی سیشن لینا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں آپ کی سیٹ ریزرو کروا دیتا ہوں۔ وہ آپ کو نیکسٹ 1-2 منٹ کے اندر جو ہے نا وہ اسکرین شاٹ سینڈ کر دے گا زوم کا۔ جب وہ آپ کو اسکرین شاٹ سینڈ کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، آپ نے اس کو کہنا ہے ٹھیک ہے سر ملتے ہیں۔ پھر آپ نے ایسے اس کو یہ بات بھی آپ بتا دیجیے گا کہ دیکھیں آپ کو میں نے بتایا تھا میرے پاس جیسے کہ رش ہوتا ہے تو میرے نا ذہن سے بھی نکل سکتا ہے، ویسے تو میں یاد رکھوں گا، اور آپ دعا کیجیے گا کہ آپ کی سیٹ جو ہے نا وہ ریزرو ہو جائے کیونکہ مشکل ہوتا ہے۔ اور سیکنڈلی آپ نے جو ہے نا وہ مغرب کے بعد مجھے ایک دفعہ لازمی یاد کروا دینا ہے کہ سر آپ نے میری سیٹ ریزرو کروائی ہے، نہیں آپ نے خود پوچھ لینا ہے اور مجھ سے جو ہے نا وہ سیشن کا لنک لینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس نے نا اس کو اس چیز سے بھی پتا ہوگا کہ جی ان کے ذہن سے نکل سکتا ہے یا جو میری سیٹ ہے وہ ضائع ہو سکتی ہے، تو وہ پھر آپ کو جو ہے نا وہ لازمی کانٹیکٹ کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے اس کو کہنا ہے ٹھیک ہے، اس کے بعد جب وہ آپ کو دوبارہ مغرب ٹائم یا جس ٹائم بھی آپ نے اس کو ٹائم دیا ہوتا ہے وہ اس ٹائم آپ کو دوبارہ ٹیکسٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے، سیشن کے لیے، تو آپ نے اس کو کیا کرنا ہے لنک پرووائڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ لنک پرووائڈ کرنے کے بعد اس کو یہ کہنا ہے کہ دیکھیں سر آپ کو میں نے لنک پرووائڈ کر دیا ہے، ٹھیک ہے، تو امید ہے کہ میں نے آپ کی سیٹ ریزرو تو کروا دی ہے، لیکن آپ نے یہ کرنا ہے کہ جیسے ہی 8:30 ہوتے ہیں نا، 8:30 ہونے سے بھی 5 منٹ پہلے ہی آپ نے لنک پہ کلک کر کے اپنی جو ہے نا وہ زوم میں جانے کی کنٹینیوسلی ٹرائی کرتے رہنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ نہ ہو کہ کیونکہ 500 سیٹ ایک دم سے فل ہو جاتی ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا، تو یہ نہ ہو کہ کہیں آپ کی جو ہے سیٹ وہ کسی اور کو مل جائے یا آپ جو ہے نا رہ جائیں زوم ویبینار کے لیے، تو وہ اس چیز سے نا اس کے مائنڈ میں اور زیادہ ہائٹ کریٹ ہو جائے گی اس چیز کی کہ ہاں جی میں نے جانا ہے اور میں نے جلدی ٹائم سے جانا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس کو یہ کہہ دینا ہے کہ دیکھیں سر جیسے ہی آپ زوم میں انٹر ہوتے ہیں نا تو آپ نے مجھے جا کے اسکرین شاٹ لازمی سینڈ کر دینا ہے تاکہ مجھے اس چیز کا پتہ چل سکے کہ جو میں نے آپ کے لیے سیٹ ریزرو کروائی تھی وہ آپ کو مل گئی ہے یا نہیں ملی ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ پھر جب زوم میں چلے جائے گا سیشن میں انٹر ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اس کے بعد وہ آپ کو اسکرین شاٹ بھی لازمی سینڈ کر دے گا۔ اب آپ نے جب اس کا اسکرین شاٹ بھی لے لیا ہے نا، اس کے بعد آپ نے پھر اس کو یہ بات کہنی ہے کہ دیکھیں آپ نے دیکھیں سر کانگریچولیشن، مجھے امید تو نہیں تھی کہ آپ کو سیٹ مل جائے گی لیکن آپ کو سیٹ مل گئی ہے، تو آپ اب ایسے کریں کہ اس سیشن کو جو ہے نا آپ نے لازمی توجہ کے ساتھ سننا ہے، اور سیکنڈلی آپ اپنے پاس ایک نوٹ پیڈ لے کے بیٹھیں، ٹھیک ہے۔ آپ کو کوئی بھی چیز اس میں کلیئر نہیں ہوتی ہے، کوئی بھی چیز آپ کو سمجھ نہیں آتی، آپ کو کوئی بھی کنفیوژن ہے تو آپ اس پہ لکھیں، اس کے بعد سیشن ختم ہوتے ہی آپ نے مجھے ٹیکسٹ کرنا ہے اور مجھے بتانا ہے کہ آپ کو فیڈ بیک دینا ہے کہ آپ کو سیشن کس طرح کا لگا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر تو یہ بھی آپ اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں یہاں کہ دیکھیں آپ جو ہے نا وہ ایکٹیو ہو کے سیشن اٹینڈ کیجیے گا، تو کیونکہ میں آپ کو جو ہے نا سیشن ختم ہوتے ہی ٹیکسٹ کروں گا اور آپ سے پوچھوں گا کچھ کوسچنز اس کے اندر کہ آپ کو کچھ سمجھ آئی ہے یا نہیں، اس طرح سے جو ہے نا وہ ایکٹیو ہو کے میٹنگ اٹینڈ کرے گا آپ کی۔ اور جو پرسن آپ کا ایکٹیو ہو کے سیشن اٹینڈ کر لیتا ہے نا، اس کے بعد یہ ہے کہ وہ پھر لازمی جو ہے نا وہ جوائن کر لیتا ہے، کیونکہ اس میں ہر چیز جو ہے نا وہ کلیریفائی ہو جاتی ہے سیشن کے اندر۔ نیکسٹ آپ نے نا اس کو جب سیشن ختم ہو جانا ہے، نیکسٹ پوائنٹ ہے کہ گیو ریویوز آفٹر سیشن، ٹھیک ہے۔ آپ سیشن ختم ہوتے ہی اگر تو وہ پرسن آپ کو کر لیتا ہے ٹیکسٹ، ٹھیک ہے، تو ویل ہے، ادروائز آپ خود ٹیکسٹ کر لیں اس کو، ٹھیک ہے، خود ٹیکسٹ کریں اور ٹیکسٹ کر کے یہ پوچھ سکتے ہیں کہ سر بتا دیں کہ آپ کو ہمارا سیشن آج کا کس طرح کا لگا، ٹھیک ہے، آپ کو کیا چیز سمجھ آئی ہے، کیا چیز اچھی لگی ہے، کیا چیز اچھی نہیں لگی ہمارے سیشن کی، جو بھی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے اس کے بعد اس سے ریویوز لازمی لے لینے ہیں، اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا یہ پرسن مطلب کس ٹائپ کا ہے، کتنا انٹرسٹیڈ ہے یا کتنا انٹیلیجنٹ ہے یا کتنا آپ کے ساتھ بزنس میں جو گرو کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔
اس کے بعد آپ نے اس کو جوائننگ کے لیے ریڈی کر لینا ہے. جوائننگ کے لیے ریڈی کس طرح کرنا ہے وہ بھی میں تھوڑا سا گائڈ کر دیتی ہوں. دیکھیں آپ نے اس کو جوائننگ کے لیے ریڈی اس طرح کرنا ہے کہ آپ نے کچھ چیزیں تو انہوں نے بلکہ آلموسٹ ہر چیز وہ جو ہے نا سیشن میں بتا دی جاتی ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے پھر بھی وہ اگر آپ سے پوچھتا ہے کہ دیکھیں اب میں نے جوائن کرنا ہے تو مجھے بتا دیں میں کس طرح سے جوائن کروں, تو آپ نے اس کو یہ کہہ دینا ہے کہ دیکھیں سر اس میں لیولنگ اس کو بتا دیں. اگر آپ فار ایگزامپل کسی کو 3rd لیول سے اسٹارٹ کروانا چاہ رہے ہیں تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس کے سامنے 3 آپشنز رکھیں. اگر آپ اس کو 3rd سے اسٹارٹ کروانا چاہ رہے ہیں تو آپ نے اس کو لیول 5 لیول 4 اور لیول 3 ایسے جو ہے نا سیکوینس وائز نیچے کو آنا ہے. پہلے لیول 5 کا اس کو ریٹ بتائیں, پھر لیول 4 کا بتائیں, پھر لیول 3 کا بتائیں. تو اس طرح وہ آپ کے ساتھ مطلب بڑے سے جب چھوٹے کی طرف آپ آئیں گے نا تو وہ آپ کے ساتھ وہ ہے نا جوائن کر لے گا لیول 3 کے ساتھ. اور اگر آپ پہلے ہی لیول 3 سے اسٹارٹ کرتے ہیں تو وہ جا کے نا آپ سے لیول 1 کے ساتھ ہی جوائن کرے گا. تو اچھا آپ نے جب لیولنگ اس کو بتا دینی ہے, اس کو پرائز وغیرہ بتا دینی ہے, اس کے بعد وہ آپ سے پوچھے گا کہ جی ٹھیک ہے میں ریڈی ہوں تو آپ مجھے بتائیے میں نے نیکسٹ کا کرنا ہے. نیکسٹ آپ نے پتا کیا کرنا ہے, اس کو جو ہے وہ ویلٹ وغیرہ ڈاؤن لوڈ کروانا ہے. اس میں آپ کا آپ نے اس کے اندر اکاؤنٹ وغیرہ کریٹ کروا دینا ہے, ٹھیک ہے. اکاؤنٹ کریٹ کروانے کے بعد ایک اور یہاں پہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ نا یہاں پہ پھر اس کو وہ پوچھتے ہیں کہ جی اب ہم نے نیکسٹ کا کرنا ہے, اور کچھ لوگ یہاں پہ آ کے کہہ دیتے ہیں جی اب آپ نے ہمیں پیمنٹ سینڈ کرنی ہے اور ہم نے آپ کو ڈالر سینڈ کرنے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ اتنی ساری جو محنت ہوتی ہے نا وہ ساری کی ساری ویسٹ ہو جاتی ہے یہاں پہ آ کے. جو لوگ یہ بول دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ لو جی یہ تو پھر اسکیمر ہی ہے آگے سے جو ہم سے پیمنٹ مانگ رہے لے کے بھاگ جائے گا. تو آپ لوگوں نے اس طرح نہیں کرنا. آپ لوگوں نے اس کو جب وہ پوچھتا ہے کہ اب میں نے نیکسٹ کیا کرنا ہے تو آپ نے کیا کہنا ہے, آپ نے کہنا ہے کہ دیکھیں سر اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ کو جو ہے وہ ڈالر بائی کرنے ہوں گے, اور وہ ڈالر آپ نے کس طرح سے بائی کرنے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں. آپ جائیں اگر تو آپ ویل ایجوکیٹڈ ہے تو ویل آپ بائنانس ایپ کو جانتے ہوں گے, ٹھیک ہے. اگر تو وہ پہلے سے یوز کرتا ہے تو پھر تو اتنی ڈیٹیل بتانے کی ضرورت نہیں ہے. تو اگر وہ پہلے سے یوز نہیں کرتا کوئی مطلب نارمل سا پرسن ہے تو اس کو آپ بتا دیں کہ سر دیکھیں بائنانس ایپ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اس میں آپ کو جو ہے نا وہ اکاؤنٹ وغیرہ بھی بنوا دوں گا. اگر آپ کو نہیں پتا تو وہ آپ ڈاؤن لوڈ کریں, ٹھیک ہے. ادھر جائیں, جا کے آپ ادھر سے اپنے ڈالر بائی کریں اور اپنے اکاؤنٹ میں شفٹ کریں, پھر ہمارے ساتھ آ کے جوائن ہو جائیں. اور اگر تو وہ نارمل سا پرسن ہے, اگر وہ بائنانس کو نہیں جانتا تو آپ نے اس کو یہ بھی بتا دینا ہے کہ دیکھیں بائنانس جو ہے نا فرسٹ آف آل تو انگلش میں ہوتا ہے, سیکنڈ جو ہے نا وہ اس میں ٹائم لمٹ ہوتا ہے, اور اس میں جو ہے نا وہ پیکیج بھی ہوتا ہے. مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں نا میکسیمم لگایا ہوتا ہے کہ آپ $500 ہی بائی کر سکتے ہیں یا پھر آپ اتنے ڈالر ہی بائی کر سکتے ہیں, اسے کم جو کریں گے تو آپ کو نہیں ملیں گے, ٹھیک ہے. تو یہ چیز بھی ہوتی ہے. اور سیکنڈ اس میں ٹائم لمٹ بھی ہوتا ہے, اگر آپ اتنے ٹائم کے اندر ڈالر بائی کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے, ادروائز جو ہے وہ آپ کے ویسٹ ہو جائیں گے, آپ کی پیمنٹ ویسٹ ہو جائے گی, ٹھیک ہے. یہ بتا دیں اگر وہ اس آپشن کو مطلب قبول نہیں کرتا, ایکسیپٹ نہیں کرتا, وہ کہتا ہے نہیں یہ مشکل ہے یا پھر میرے پیمنٹ لاس ہو جائے گی یا پھر میں یہ نہیں کر سکتا, مجھ سے نہیں ہوگا, تو سیکنڈ پھر آپ نے یہ نہیں کہنا کہ میرے سے لے لیں. پھر آپ نے یہ کہنا ہے کہ دیکھیں سر آپ کے پاس کوئی فرینڈ ریلیٹیو وغیرہ ہوگا, ٹھیک ہے, آپ ادھر جائیں ان سے لے لیں, ٹھیک ہے. ان سے لے کے اپنے اکاؤنٹ میں شفٹ کریں, پھر ہمارے ساتھ آ کے جوائن ہو جائے. اگر اس کے پاس یہ بھی آپشن نہیں ہے پھر آپ نے اس کو یہ آپشن دینا ہے کہ سر آپ اگر کسی کرنسی ایکسچینجر کو جانتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ اس کے پاس چلے جائیں, ادھر سے اپنی کرنسی ایکسچینج کروا کے اپنے اکاؤنٹ میں شفٹ کر کے ہمارے ساتھ آ کے جوائن ہو جائیں. اگر اس کے پاس ان تینوں میں سے کوئی بھی آپشن نہیں ہوتا پھر آپ نے یہ کہنا ہے کہ سر اب لاسٹ آپشن جو ہے وہ یہی بچتا ہے, ٹھیک ہے. اور وہ پھر اگر آپ کا اس کے ساتھ ریلیشن اچھا بلڈ ہوا ہوگا, جیسے میں نے بتایا ویسے آپ نے اس کو گائڈ کیا ہوگا, تو وہ آپ کے مطلب آپ کا اس کے ساتھ اچھا ایک ریلیشن بلڈ ہوا ہوتا ہے, وہ آپ پہ ٹرسٹ کر رہا ہوتا ہے, تو پھر وہ آپ سے ہی لے لیتا ہے, ٹھیک ہے. وہ کہہ دیتا ہے کہ جی میں کیوں ان پنگوں میں پڑھوں, ٹھیک ہے. پھر آپ کو پیمنٹ کر دیتا ہے اور آپ اس کو ڈالر دے دیتے ہیں اور پھر وہ آپ کی جوائننگ ہو جاتی ہے. تو ہمارا آج کا سیشن یہیں تک تھا. امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی, ٹھیک ہے, اور امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں نے نوٹ بھی کر لیا ہوگا. اگر کسی کو کوئی پوائنٹ کوئی چیز سمجھ نہیں آئی ہے تو وہ میٹنگ کے بعد اپنے کسی اپ لائن سے جا کے پوچھ سکتے ہیں یا مجھ سے بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اوکے, میرا یہیں تک تھا. نیکسٹ سر آپ کنٹینیو کر سکتے ہیں. اوکے, اللہ حافظ.